یاجوج ماجوج سے ان کا کیا تعلق تھا اور یہ مخلوق اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی تاکہ ایک بار ان لوگوں کی کنفیوژن کو ختم کیا جا سکے جو کہ قرب قیامت کی اس نشانی کو لے کر اب تک کنفیوز ہیں، اور جدید دور کے موٹیویشنل سپیکرز اور سائنس فکشن کہانیوں سے متاثر ماہر قرآن کو سن کر انہیں کوئی ایلین مخلوق سمجھتے ہیں جو کہ دنیا سے دور کسی اور پلینٹ پر یا پھر سیارے پر آباد تھی اور ابھی بھی وہیں پر موجود ہے، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد یہ آزاد ہوگی۔ یہ ٹاپک کیونکہ بہت ہی ڈیٹیلنگ اور کمپلیکس ہے، لہٰذا ایک ویڈیو کے اندر اس کی ہر ایک ڈیٹیل کو بیان کرنا ممکن نہیں تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی ابھی تک اسے سمجھنے کے اندر بہت کنفیوژن ہے۔ لہٰذا لاسٹ ویڈیو پر سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب ہم اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا سوال کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو پورے سمندروں کا پانی پی جائیں گے، اور اشکنازی جیوز تو ایک انسانی مخلوق ہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی بات کہ حدیث مبارکہ کے اندر کسی سمندر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک صاف پانی کی جھیل کا ذکر ہے جس کو جھیل تبریہ بھی کہتے ہیں۔ جھیل اور سمندر کے پانی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سمندر کے پانی کو ڈائریکٹلی کوئی انسان یا جانور کبھی نہیں پی سکتا، کیونکہ اس کے اندر اتنا نمک ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک اور کڈنی فیلئر سے اس انسان اور جانور کی فوراً موت ہو سکتی ہے۔ اور لاجیکلی سپیکنگ اگر یہ مخلوق تعداد کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ زمین پر اترتے ہی وہ سمندروں کا پانی پی سکتی ہے، تو اب تک وہ یہ پانی کیسے پی رہی ہے؟ اب تک ان کی پانی کی ضرورت کو کون پورا کر رہا ہے؟ حدیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج نازل ہوں گے تو ہر بلندی سے اترتے ہوئے آئیں گے، اور تعداد کے اندر اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ جھیل تبریہ کے پاس سے گزرے گا تو سارا کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پر جس جھیل تبریہ کا حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے وہ کہاں پر ہے؟ اسرائیل میں۔ جی ہاں، اسرائیل کے اندر، جس کا پانی صبح و شام اسرائیل کے لوگ اپنی فصلوں اور پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انگلش میں اس کو سی آف گلیلی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ کے اندر کسی سمندر کا ذکر نہیں، بلکہ خاص طور پر اس جھیل تبریہ کا ذکر موجود ہے، جو کہ میٹھے پانی کی ایک جھیل ہے جس کا پانی پیا جا سکتا ہے، اور اس وقت یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ یاجوج ماجوج کے اس گروہ کو آپ اس قوم خضر کی ہر آنے والی اگلی نسل تصور کر کے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی اگلی نسل آہستہ آہستہ اس پانی کو پی کر اس جھیل کو خشک کر دے گی۔ یاد کریں کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تب اس جھیل کو خشک کریں گے۔ اور اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جھیل تبریہ بہت جلد خشک ہونے کے انتہائی قریب ہے، تو کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ جی ہاں، یہ قوم خضر، اشکنازی جیوز یا پھر موجودہ دور کے اسرائیل کے جیوز اس تمام پانی کو پی چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس جھیل کے اندر پانی کی سطح اس قدر کم ہو چکی ہے کہ دوبارہ یہ اپنی اصلی حالت کے اندر کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ رپورٹ سنیں۔ Okay, now this is a really upsetting story. The Sea of Galilee is at its lowest level in a century after a limited rainfall last February. Northern farmers even fear that they will have to stop watering huge swaths of cultivated land unless the government steps in. The waters of the Sea of Galilee are now at their lowest on record, and officials say are set to fall even lower. The crisis is both natural and man-made. اب مجھے بتائیں کہ آج کے ٹائم کے اندر اگر کوئی آسمانی مخلوق یا پھر یاجوج ماجوج جھیل تبریہ تک پہنچتی ہے تو اس خشک جھیل کا پانی کیسے پی سکتی ہے؟ کیا اس کی کوئی سینس بنتی ہے؟ یعنی سمندروں کے پانی کو پی جانے کا کوئی ذکر حدیث مبارکہ کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یاجوج ماجوج یا قوم خضر کا قبضہ کوکاف کے شمالی پہاڑی علاقوں کے اندر تھا، اور ان کے بادشاہ نے اپنی رعایا سمیت یہودیت اختیار کر لی تھی، جو بعد میں موجودہ دور کے پولینڈ اور جرمنی کے اندر جا کر آباد ہوئے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ لوگ موجودہ اسرائیل کے اندر جا کر آباد ہونا شروع ہو گئے، جبکہ اصل بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کے 12 بیٹوں کی نسل پوری دنیا کے اندر ابھی تک در بدر ہے۔ یہ اصل بنی اسرائیل گندمی رنگت کے ہیں کیونکہ یہ عربوں کے زیادہ قریب ہیں، جبکہ اشکنازی جیوز یا پھر قوم خضر سفید فام ہیں، یہ ترکوں کی نسل سے ہیں۔ ان دونوں کے والد کا نام تھا تگورما، جو کہ ترکوں کے باپ بھی کہلاتے ہیں۔ آج کے ٹائم میں ان کو یورپی جیوز بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یروشلم کی بستی کا ذکر سورہ انبیاء کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل دوبارہ دنیا کے اندر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے گی، اور یہاں تک کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ کیا آپ کو قرآن پاک کی ان دونوں آیتوں کے درمیان کوئی ربط نظر نہیں آتا جو کہ ایک دوسرے کے اوپر موجود ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے، ان دونوں چیزوں کا آپس کے اندر کوئی نہ کوئی تعلق موجود ہے۔
ذرا غور کریں کہ بنی اسرائیل قوم کو دوبارہ ان کی حکومت نہ دینے کی سزا کا اعلان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ یاجوج ماجوج کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر اس قوم خضر کی حکومت اور پھر دنیا پر ان کے مسلط ہو کر ہر ایک اونچائی پر ان کا کنٹرول ہونے کی پیشن گوئی کر رہا ہے۔ سورہ انبیاء کی ان 2 آیتوں کی ایک ساتھ موجودگی کا جواب یہ انٹر گلیکٹک یا پھر آسمانی سفر کیسے دے سکتا ہے؟ آج بھی دنیا بھر کے اندر موجود ربعی اور کرسچن پادری بھی تاریخی طور پر اشکنازی اور اصل جیوز کے فرق کو سمجھتے ہیں، اور یوٹیوب پر آپ کو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی جو اس فرق کو ایکسپلین کرتی ہیں کہ اصل جیوز اور اشکنازی جیوز کے اندر کیا فرق ہے۔ ان میں سے کچھ کو سیمپل کے طور پر آپ خود دیکھ لیں۔ ڈاکٹر جان اینٹن ایک اشکنازی ڈی این اے سائنٹسٹ ہیں، اور انہوں نے اپنی ریسرچ کے اندر ایک ایسا حیرت انگیز دعویٰ کیا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری تحقیقات کے مطابق موجودہ اشکنازی جیوز کا ڈی این اے 99.97% ایک ہی نسل سے ملتا ہے، اور وہ نسل بنی اسرائیل نہیں ہے بلکہ قوم خضر ہے، اور یہ وہ نسل نہیں ہے جو کہ بنی اسرائیل سے تھی، بلکہ ان کا ڈی این اے ترک نسل سے بہت زیادہ ملتا ہے، جس کا مطلب کہ اسرائیل کے اندر موجود 99.97% یہودی دراصل اشکنازی جیوز یا قوم خضر سے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہوں۔ See Ashkenazis, which is right, that kind of pinkish orange one, or right on the line on the right side, very similar to Syrians, a little bit to Turks, Romans. I have a startling statement to make, which may be that none of you here who are Ashkenazi Jews may be under the laws of Israel Jewish. That is true by DNA, and this is going to present some fascinating theological problem. We've all heard the phrase, we are regardless of race 99.9% the same. That was the common refrain when the Human Genome Project, the crude map of it was revealed in the year 2000. President Clinton said it. Others repeated it. There are articles in the New York Times saying it. First of all, we know now it's not 99.9%, but it's actually 99.7%. اور اب ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو یاد کریں کہ جب آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے آدم اپنی نسل سے جہنمی اور جنتیوں کو الگ الگ کرو، تو ان لوگوں میں 999 جہنمی ہوں گے جو کہ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہوں گے، جبکہ صرف ایک شخص میری امت سے ہوگا۔ ذوالقرنین کے لیے آسمانی سفر کی باتیں کرنے والے اس بات کا بھی جواب دیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر یاجوج ماجوج کو خاص طور پر عربوں کے لیے فتنہ کیوں کہا گیا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی پیشن گوئی کے مطابق یہ اشکنازی جیوز یا قوم خضر اپنے آس پاس موجود تمام عربوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر رہی ہے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ خاص طور پر جھیل تبریہ کے پانی کا ذکر کیوں کیا گیا۔ اور وہ مشہور زمانہ حدیث تو یقیناً آپ سبھی کو یاد ہوگی، جس کے اندر بیان ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام تھا حضرت تمیم داری، انہوں نے ایک ویران جزیرے پر جب دجال سے ملاقات کی تو باقی تمام سوالات کے ساتھ ساتھ دجال نے تمیم داری سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا جھیل تبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ حضرت تمیم داری کا جواب تھا کہ ابھی اس کے اندر کافی مقدار میں پانی موجود ہے۔ دجال نے یہ سن کر کہا تھا کہ بہت جلد اس کے اندر پانی خشک ہو جائے گا اور مجھے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اب یہ لوگ اس حدیث مبارکہ کا کیا جواب دیں گے؟ یعنی یاجوج ماجوج کی یہ نسل دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی آزاد ہو کر پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے، اور آج کے دور کے اندر یہ پوری دنیا سے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اپنے لیے ایک الگ ریاست بھی حاصل کر چکے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے خاص طور پر عربوں کے لیے فتنہ بن چکے ہیں۔ جھیل تبریہ کا پانی بھی پی پی کر خشک کر چکے ہیں اور اپنی عادت کے مطابق فتنہ و فساد بھی پھیلا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اونچائی پر موجود ہو کر، یعنی عالمی بینکنگ سسٹم، میڈیا، پولیٹکس، فلم انڈسٹری، نفسیاتی، سفارتی اور جنگی طور پر ہر جگہ سے آج مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، ان پر قبضہ کر چکے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ دنیا پر صرف جنگ کر کے قبضہ کیا جائے، بلکہ مالیاتی، سفارتی اور اخلاقی طور پر بھی آج کے جدید دور کے اندر ملکوں پر قبضہ کرنا ممکن ہے۔ اور اس کام کے اندر اسرائیل کی سب سے زیادہ مدد کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن، جس کے اندر کوئی بھی ایک بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ مکمل طور پر ویٹو پاور رکھتا ہو، اور اس میں موجود تقریباً تمام ممالک اسرائیل کے حامی ہیں، جبکہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، خاص طور پر عربوں کے۔ آج کے ٹائم میں بھی یونائٹڈ نیشن کی پالیسیز کسی بھی ملک پر جنگ مسلط کر سکتی ہیں یا پھر اس پر پابندیاں لگا کر اس کی معیشت کو تباہ کر سکتی ہیں، اور یہی مطلب تھا ہر اونچائی سے اترتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کرنا۔ اور قرآن نے یہ بات ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر کی تھی، جس کا مطلب آج بھی 99% لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، ان کو انتہائی کنفیوز کر دیا گیا ہے۔ شروع سے ہی ایلین جیسی مخلوق کا تصور ان کے دماغ کے اندر اس قدر بٹھا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ یہی وہ مخلوق ہے جو اس زمین پر موجود ہو کر اپنی تعداد کو مسلسل بڑھا رہی ہے اور اپنے آس پاس مسلمانوں پر خاص طور پر حملہ آور بھی ہے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کی آیت 98 کے اندر فرمایا کہ ذوالقرنین نے یہ دیوار بنانے کے بعد فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اور جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو مسمار کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اسی وعدے کے بعد دربند کی یہ دیوار جو کہ موجودہ داغستان کے دربند کے علاقے کے اندر موجود ہے مسمار ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر واپسی اور دجال کو قتل کرنے کے بعد یہی یاجوج ماجوج اپنا آخری حملہ کریں گے جو کہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اور یہ ان کے لیے وہ سزا ہوگی جو کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے پہلے پیروی نہ کی اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا حملہ اس قدر شدید ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے اندر ایک کیڑے کو، ایک وائرس کو پیدا کرے گا جو کہ ان کو ختم کر کے ان کی لاشوں کو زمین پر بکھیر دے گا۔ اب اس کیڑے کی، اس وائرس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے واللہ عالم، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور اگر ہم اس کو قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اسٹریٹ یہی سمجھ لیں کہ وہ کوئی کیڑے ہوں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی فوج پر اتنے بڑے کیڑوں کی فوج آخر کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس کا مطلب کہ اس کی نوعیت کچھ بھی ہو سکتی ہے جو کہ اب تک ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ کوئی بھی جان لیوا وائرس بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بیماری بھی، کیونکہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول اگر یہ وائرس کا لفظ بیان کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنے صحابہ کرام اس کو سمجھ پاتے۔ اب ان تمام پیشن گوئیوں کے بعد آخر شک کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ یہ قوم خزری دراصل یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں جو کہ آج بھی اسرائیل پر قابض ہو کر اکٹھے ہو کر حملہ کر رہے ہیں اور وہی مظلومیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں تاکہ ایک آخری فیصلہ کن مرحلہ کن جنگ کے ذریعے مسلمانوں کا مکمل طور پر صفایا کر سکیں، جو کہ عام حالات میں ان کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حملے کے لیے بس ایک جواز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ امریکہ نے سپتمبر 11 کے حملے کا بہانہ بنا کر تمام مسلمان ملکوں پر، خاص طور پر عرب پر حملوں کا آغاز کر کے ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور بالکل اسی طرح سے بہانہ بنا کر آج کے ٹائم کے اندر اسرائیل خود کو ڈیفینڈ کرنے یا پھر مظلومیت کا کارڈ کھیل کر یہ جنگ شروع کر چکا ہے، اور مسلمان بیچاروں کو انہی آسمانی سفر کے پیچھے لگا کر ان سے حقیقت چھپائی جا رہی ہے تاکہ ان کو غفلت میں رکھا جائے، جسے کچھ لوگ تو اپنی جہالت کی وجہ سے تو کچھ لوگ جان بوجھ کر پروپیگنڈا کے طور پر پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور اسی بات سے اندازہ کریں کہ جب تک ہم اپنے دشمن کو پہچانیں گے ہی نہیں تو ان سے لڑیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔